توکل جو ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ایک دعا کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح دعا کیا کریں کہ وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ توکل کا اس سے بہترین معنی اور کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ وہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے تمام امور یا تمام کام اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کیا تمام امور کس طرح سپرد کرتا ہے اللہ کے بندہ؟ اپنی تمام تر کوششیں کرنے کے بعد اس معاملے کو اپنی پوری صلاحیتیں اختیار کرنے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے بندہ۔ اب کیونکہ انسان کام تو کر سکتا ہے لیکن نتیجہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان ایک کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ایک منزل ہے ہماری، ہم لاہور جا سکتے ہیں، ہم لاہور جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم لاہور پہنچ جائیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہم نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ علاوہ القیاس ہم جتنے بھی کام کریں پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کر دیں، اور اس یقین کے ساتھ وہ آپ کو یقین بھی آ جائے کہ یقین کیا ہے، یقین ہمیں کیوں نہیں ہوتا، یقین کس وجہ سے نہیں ہوتا؟ یقین اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم علمی طور پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا اس بات پر پکا یقین ہو جائے، اگر ہمارا اس بات کو پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے، بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے کہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، لیکن ہمارا اندر جو ہے، ہمارے اندر اس بات نے ابھی قبول ہمارے اندر نے نہیں کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قریب سے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس شخص کا اس کے اوپر یقین کامل ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں بہت قریب سے دیکھتا ہے، تو پھر وہ جو ظاہر میں گناہ نہیں کرتا وہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ ایسی بات ہے نہیں، اور یہی سارا تصوف ہے کہ آپ کا ظاہر، آپ کے جلوت اور آپ کی خلوت ایک جیسی ہو جائے، وہ تصوف ہے، وہ روحانیت ہے۔ روحانیت اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ جس کام کو کسی کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہیں، کسی ایسے کام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو لوگ اس کو دیکھ کے میرے ساتھ نفرت کریں گے، لوگ اس کو دیکھ کے مجھے برا کہیں گے، اس کام کو بس اپنے اندر خانے، اپنے کمرے کے اندر، اپنے جو ہے نا یہ موبائل کے اسکرین کے اندر وہ کام کرنا چھوڑ دیں، آپ صوفی ہیں۔ کیوں جی؟ بہت بڑی امتحان کی بات ہے، نہیں صاحب، کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو یہی صوفیزم ہے، یہی تصوف ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کیوں ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کسی کے سامنے کوئی غلط بات نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ کمی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں زبانی دعویٰ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد یہی تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم اے مومنو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ ہماری گفتگو، ہماری زبان، ہماری تقریریں، ہمارے بیانات بے تحاشا ٹھیک ہیں جی۔ میں آپ کے سامنے کتنے 20 سال سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے باہر کبھی کوئی میں نے بیان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس کے باہر ہم کبھی بھی نہیں جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو مستند ہوتی ہے، لیکن کیا میں اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں؟ یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ انڈیا گفتگو تو کرنے والے بے تحاشا لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ تقریریں کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، بڑے خوش اعلان لوگ مل جاتے ہیں، بڑے دلوں کو لبھانے والی تقریریں کرنے والے مل جاتے ہیں، بہت سونے قرآن مجید پڑھنے والے قاری مل جاتے ہیں، بڑے خوبصورت نعتیں پڑھنے والے مل جاتے ہیں، بڑی زبردست تقریریں کرنے والے، واقعات لائن میں سنا کے دلوں کو ادھر سے ادھر کر دینے والے مل جاتے ہیں، لیکن
وہ بندہ بہت کام ملتا ہے جو کچھ ادھر کہتا ہے وہ اندر بھی جا کے وہی کہے. یہ ان اللہ بصیر بالعباد کہ جو ہے نا یہ سب سے بہت بڑا امتحان ہے کہ زبان سے ہم مان لیتے ہیں کہ ان اللہ بصیر بالعباد، لیکن ہم اندر سے نہیں مانتے ہیں. اور تصوف اور روحانیت یہی ہے کہ وہ بندے کو اس چیز پر ڈال دیتا ہے، اس طرف لے آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی حضوری میں چلا جاتا ہے. اور یہی ان اللہ بصیر بالعباد یہی حضوری ہے. حضوری کا مطلب اور کیا ہے؟ حضوری کہتے ہیں اس کو ہے جس کو جو بندہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر تصور کرے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات کی نہیں؟ اب اس کے اندر یقین جو آپ کہہ رہے تھے یقین، وہ یقین کی بات پیدا ہو گئی کہ جس وقت تک بندے کو یہ یقین کامل حاصل نہیں ہو جاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت تک توکل کہ وہ جو صورت حال ہے وہ بھی پیدا ہو سکتی. پھر بندہ نتائج کو بھی اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر وہ فوض و امری والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اور یہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو 2 اور 2 4 جس طرح میں سمجھتا ہوں اسی طرح میرے کام کا نتیجہ بھی 2 اور 2 4 ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. جو بندہ یہ سمجھ لے کہ میں 2 اور 2 کو 4 تو کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہوں، اس کو توکل کہتے ہیں.